خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ یہ روایت پہلے بھی آپ سماعت ما چکے ہیں، کیونکہ یہ اتنا ضروری اور اہم ہے کہ یہ اکثر کتابوں میں مصنفین نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے تاکہ قربانی کرنے کی رغبت ملے، اور جو لوگ قربانی کرتے ہو خوش دلی کے ساتھ کریں، اور قربانی خوش دلی کے ساتھ کریں، مجبور ہو کر نہیں بلکہ مسرور ہو کر کریں، خوش ہو کر کے کریں۔ قربانی جو کریں تو خوش ہو کر کے کریں، کیونکہ یہ قربانیاں رائے گا جانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کل بروز قیامت یہ جانور اپنے کھروں اور سینگوں کے ساتھ میں آئیں گے اور قربانی کرنے والوں کے لیے سواری بنیں گے پلسرات پر سے جنت کی طرف لے جانے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لہذا اس کو خوش دلی سے کرو، اس کو دل کی خوشی کے ساتھ کرو، مسرور ہو کر کرو، مجبور ہو کر نہیں کہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کے کہنے کا خیال مت کرو، بلکہ اللہ اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے اس کا خیال کرو۔ کل اللہ تعالیٰ جب پوچھ فرمائے گا، دریافت فرمائے گا کہ جب تم کو میں نے مال دیا تھا، تمہارے پاس مال تھا، مال کے نصاب تھے، صاحب حیثیت تھے، تم نے قربانی کیوں نہیں کی؟ تو اس وقت کیا جواب ہوگا؟ پھر کیا کہیں گے؟ آج یہ مت دیکھو کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچو کہ کل ہم کیا کہیں گے۔ تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ حضرت اس طرح فرماتے ہیں، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خوشی دل سے طالب ثواب کو ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی، اس کے لیے جہنم کے آگ سے یہ قربانی پردہ ہو جائے گی، رکاوٹ ہو جائے گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گی، یہ فرمایا۔ اور اس طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، فرمایا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے۔ فرمایا عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، بقرہ عید کے دن جو روپیہ قربانی کرنے میں خرچ کیا گیا، فرمایا کہ اس روپیے سے اس دن اور کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، امداد کرنا، وہ سب اپنی جگہ، مگر سب سے پیارا وہ روپیہ ہے، وہ دولت ہے جو قربانی کرنے کے لیے جانور خریدنے میں خرچ کیا گیا، جو قربانی کرنے میں خرچ کیا گیا۔ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو، یعنی جس میں طاقت ہو، جو مالک نصاب ہو، جس کے پاس مال ہو، اور وہ قربانی نہ کرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جو طاقت رکھتے ہوئے، وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس سال ہم نہیں کریں گے، ہر سال تو کرتے ہیں، اس سال نہیں کریں گے، وہ تھوڑا حساب نہیں جم رہا ہے، حساب بگڑ گیا ہے۔ حالانکہ سارا بیلنس اپنی جگہ ہے، یہ روز کا جو آنا گننے والا معاملہ ہے، اس میں تھوڑا اگر کمی آ گئی تو بیلنس میں سے خرچ نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ اصل وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو آنے والا ہے اس کے بھروسے مت بیٹھے رہو، جو ہے اس میں سے خرچ کرو۔ آنے والا تھا، نہیں ملا، اب کیا کروں، دھندا مندہ ہو گیا، اب نہیں آ رہا ہے، آمدنی نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو اس لیے میں قربانی نہیں، یہ نہیں، جو دیا ہے اللہ نے، جو ہے تمہارے پاس۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ہرگز تم اللہ کے پسندیدہ اور مقبول بندے نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہ کرو، جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو، تب تک کہ تم اللہ کے محب نہیں بن سکتے۔ تو جو پسند کر کے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ کیش کے شکل میں، روپے کے شکل میں، چاہے وہ مال کے شکل میں،
چاہے وہ سونے چاندی کے شکل میں، فرمایا اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو۔ تو لوگ یوں ہی بہت لوگ کہتے ہیں اس سال نہیں کریں گے، اس سال پیسہ پھنس گیا ہے، اس سال حساب نہیں جم رہا ہے تو قربانی نہیں کریں گے۔ حالانکہ قربانی کرنے میں سوائے فائدے کے نقصان نہیں ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ آخرت میں بے پناہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کی جائے گی۔ قربانی کے جانور کے جسم میں جتنے بال ہیں، جتنے اون ہیں، ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، ہر بال کے بدلے میں 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجات جو ہے تو بلند کر دیے جائیں گے، یہ فرمایا گیا۔ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو جیسا کہ کل آپ نے سماعت پایا تھا کہ قربانی کیا ہے، تو فرمایا کہ مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ اور قربانی کی دوسری تعریف کیا فرمایا؟ جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ قربانیاں کیا ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے مقابلے میں تم کو نیکی ملے گی، ہر بال کے مقابل میں تم کو نیکی ملے گی۔ عرض کیا اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر اون کے بدلے میں بھی تم کو نیکی ملے گی، چاہے کتنا بھی زیادہ ہے، اللہ کی رحمت میں کچھ کمی نہیں ہے، اس کے رحمت میں، اس کے خزانہ رحمت میں کچھ کمی نہیں ہے، جس قدر چاہے نواز دے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے۔ بقرہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی تاریخ، آج کے دن میں جو سب سے پہلا کام ہم کریں گے وہ نماز پڑھیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج نکل جانے کے بعد فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لی۔ اب دن میں، آج کے دن میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو سب سے پہلا کام ہم کریں گے وہ یہ کریں گے کہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ پھر فرمایا کہ نماز کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت یعنی ہمارے طریقے کو پا لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایسا کیا، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی اور اس کے بعد قربانی کیا، نبی علیہ السلام فرما رہے کہ اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اور نبی کی ایک سنت کو پا لینا یہ بہت بڑے خزانے سے بھی بہتر اور بڑھ کر ہے۔ نبی کی ایک سنت کو پا لینا، اپنا لینا۔ اور جس نے پہلے ذبح کیا، اب نبی علیہ السلام فرمایا جس نے پہلے ذبح کر دیا، بعد میں نماز پڑھی، نماز سے پہلے ذبح کر دیا، فرمایا وہ گوشت ہے، کھانے کے لیے گوشت تو ہے، اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے، نماز سے پہلے قربانی جس نے کہہ لی، وہ کھانے کے لیے گوشت تو ہو گیا، حلال ہو گیا، ذبح کر لیا اللہ کے نام پر، لیکن وہ اس کو قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تو مجمع میں کھڑے ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے ہی ذبح کر دیا، یہ مسئلہ مجھ کو معلوم نہیں تھا اور میں تو ذبح کر کے پھر آ رہا ہوں اب نماز کے لیے، میں نے تو پہلے ہی ذبح کر دیا، اس خیال سے کہ جو تو پڑوس کے لوگ غریب تھے اور انہوں نے چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے گا، میں نے جلدی ذبح کر دیا، پڑوسی غریب ہے میرے کہ جلدی قربانی کر کے اور پھر جو ہے تو لوگوں میں یہاں گوشت پہنچا دوں اور پھر اس کے بعد میں نماز کے لیے آیا ہوں، اس خیال سے میں نے جو ہے تو پہلے ذبح کر دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میرے پاس اب کوئی دوسرا بڑا جانور نہیں ہے سوائے بکری کے ایک بچے کے، اب کیا کروں؟ میرے پاس کوئی دوسرا جانور نہیں ہے بڑا، صرف ایک بکری کا بچہ ہے جو 6 مہینے کا ہے، ابھی سال بھر کا نہیں ہے، وہ 6 مہینے کا ہے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے ذبح کر لو. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تم اسے ہی ذبح کر لو، اور تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ بچہ کفایت نہیں کرے گا، اور کسی کے لیے اجازت نہیں ہے تمہارے سوا. نبی علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے سوا کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے. تم کو اجازت ہے کہ تم نے غلطی سے یہ کام کر دیا، اب جو دوسرا جانور ہے 6 مہینہ ہی صحیح، اس کو لے جاؤ ذبح کر دو، تمہاری قربانی ہو جائے گی، اور تمہارے سوا کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے. یہ فرمایا. اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلا کہ آج لوگ جو ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، یہاں تو سراپا با اختیار ہے. یہ آپ ہی فرما رہے جاؤ 6 سال بھر سے کم کا بکری بکرا جو ہے تو قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، مگر آپ کا اختیار یہ ہے کہ آپ فرما رہے کہ جاؤ 6 مہینے والا ہی کر دو، لیکن یہ تمہارے لیے اجازت دے رہا ہوں میں، کسی اور کے لیے یہ اجازت نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کو اتنا اختیار ہے کہ جو چاہیں وہ حکم دے دے، اجازت دے دے. تو انہوں نے جا کر کے 6 مہینے کے بکری کے بچے کو قربانی فرمائی. اس طرح سے فرماتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے. جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے کھانے کا جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ہی پہلے سے کر لیا. اور فرماتے ہیں قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری روایت بھی یہ فرما رہے ہیں کہ نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے. تو آگے انشاءاللہ اگر موقع ملتا رہا آپ بیٹھتے رہے تو اس کے تعلق سے مسئلہ آپ سمجھ سکیں گے کہ گاؤں دیہات میں بہت سے جگہوں پر نماز سے پہلے قربانی ہو جاتی ہے. آج بھی بہت سے جگہوں پر، یہی ہمارے اپنے ملک میں ہی، بھارت میں بہت سے جگہوں پر جہاں پر بڑے جانوروں کی قربانی کی اجازت نہیں ہے، ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو لوگ رات میں ہی یا دوسری جگہ ہی قربانی کر لیتے ہیں. وہاں سے گوشت گاڑی وغیرہ پہ جیسے بھی چاہتے پھر لے کر کے آتے ہیں. لوگ رات کو وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہیں قربانی وغیرہ کر لیتے ہیں اور صبح میں لے کر کے آتے ہیں. ایسا کرتے ہیں. تو وہ کیوں کرتے ہیں اور کیوں وہ کر سکتے ہیں، کیوں ہو جاتی ہے قربانی، یہ مسئلہ آگے دنوں میں آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. ضرورت ہے کہ ہم روزانہ پابندی سے، میں بھی اللہ کرے کہ آتا رہوں اور آپ لوگ سارے لوگ جو ہے تو روزانہ بیٹھتے رہیں تاکہ ان سارے مسئلوں کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں. انشاءاللہ یہ مسئلے مسائل آپ آگے دنوں میں کچھ روایتوں کے بعد اور سماعت فرما سکیں گے. گزارش یہ ہے کہ روزانہ خود بھی بیٹھیں اور دوسروں کو بھی